ہے ہیومن ریسورس کی صورت میں اور دیگر عوامل کی صورت میں اس کا فائدہ اٹھا کے ہم پاکستان سے مصنوعات بین الاقوامی جو سپلائی چینز ہیں، گلوبل سپلائی چینز ہیں ان کمپنیوں کی، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈال سکیں۔ اسی طرح جیسے صدر صاحب نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں ہم ان سے تعاون مزید حاصل کریں گے، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہر کمپنی نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروگرامز کو وسعت دے، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اور جو پرائم منسٹرز انٹرنشپ پروگرام ہے اس کے تحت ہم ان کمپنیز میں چیمبر کے ذریعے مل کر انٹرنز کو پلیس کریں گے تاکہ وہ ان سے ان کی مینجمنٹ کی نگرانی میں اچھا تجربہ لے کر اپنے لیے بہتر مواقع تلاش کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے اس بات پر بھی ڈسکشن کی ہے کہ ہم ایس ڈی جیز جو ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں، ان میں کس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے اس کو زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہماری یہ کمپنیاں ہمارے ریسرچ کے اداروں سے اور یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر پاکستان میں انوویشن ہبز قائم کر سکتی ہیں، اور کس طرح یہ اپنے ہیڈ کوارٹرز سے جو آر این ڈی سینٹرز ہیں انہیں پاکستان کی طرف منتقل کرانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ایک براڈ ایجنڈے پر گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے ایک مستقل پارٹنرشپ پر اتفاق کیا ہے۔ اڑان پاکستان حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے، یہ ہر طبقے کا پروگرام ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ پروگرام ہے۔ لہٰذا حکومت کی کوشش ہے کہ ہم اس کی ملکیت پاکستان کے عوام کو اور اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دیں، تاکہ ہم سب ایک ٹیم بن کر اس کے اہداف کو حاصل کریں، چونکہ یہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، تو یہ 24 کروڑ عوام کے لیے اس کے ثمرات ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم معاشی مسائل کو حل نہ کر سکے اور معاشی مشکلات ہوں گی تو پھر اس کی سزا بھی سب کو ملے گی۔ تو اس لیے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہم سب کا ایک قومی فرض ہے، اور مجھے خوشی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اوورسیز انویسٹرز چیمبر کا کہ انہوں نے اڑان پاکستان کے مقاصد کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 اڑان پروگرام ناکام ہوئے، عوامی سطح پر بھی یہ ریئلائز کیا جا رہا ہے اب کہ واقعی اگر وہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ لائی جاتی تو آج ملک کہیں اور ہوتے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں ایسے کون سے فیکٹرز آ گئے ہیں، کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اب چوتھی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی اور ملک آگے جائے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو اس وقت سب سے بڑی سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ستونوں میں یہ احساس موجود ہے کہ اب ہم مزید اس ملک میں سیاسی بے یقینی یا عدم استحکام کا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے۔ پاکستان کے ماضی میں جتنے عدم استحکام کے بحران پیدا ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ ریاست کے ستونوں کی مس الائنمنٹ تھی، وہ آپس میں الائن نہیں تھے، کہ ملک کے بارے میں استحکام کے بارے میں یکسوئی نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے تجربات کی روشنی میں جو ہمیں حالیہ ہوئے ہیں، جو ریاست کے ستون ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ اور سیاستدان ہیں، یا وہ عدلیہ ہے، یہ تینوں ستونوں میں مجھے یکسوئی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی ستون اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر یہ یکسوئی برقرار رہے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی سلور لائننگ ہے۔ پاکستان کے عوام میں، نوجوانوں میں، نجی شعبے میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی سیاسی ایڈونچر نہ ہو، امن استحکام ہم قائم رکھیں تو بہت جلد ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر، امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، سیاسی ایڈونچر کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کراچی سے آپ اسلام آباد اور نارمل کہیں بھی چلے ہیں، پان کی دکان والے تک کو پتا ہے کوئی سیاسی ایڈونچر کی باتیں چل رہی ہیں، اس سارے معاملے میں اس کو آپ کیسے نہیں، کون سے سیاسی ایڈونچر کی بات ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہاں کوئی میسج آ رہا ہے تو اس پر ایک بیان دے دیجیے۔ دوسرا،
आपने मिसाल जो है वियतनाम के लिए 10 करोड़ की आबादी है, $26 अरब की जो है वहाँ पर होती है। अच्छा, अब आप उनको जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं उनको जो उनके मुतालबे होंगे, आप अगर सारे भी पूरे करते हैं तो आपका टारगेट क्या है? तो उड़ान पाकिस्तान के पहले साल में कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है, किस सेक्टर में आ सकती है? ये आपने मुलाकातें तो नहीं, फिगर्स तो नहीं, क्या ख्याल? ये देखिए ना, मैंने जी देखिए, हमने अगले 5 सालों के लिए बरामदात को दुगना करने का हदफ रखा है। इस वक्त जो $30 अरब है उसे हमें $60 अरब के ऊपर लेकर जाना है, और इसी तरह अगले 8 से 10 सालों में हमें कम अज़ कम पाकिस्तान को $100 अरब की एक्सपोर्ट पे लेके जाना है, चूँकि ये 1-2 अरब के इजाफे से हमारा गुजारा नहीं होगा। जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, इन पर हम तभी काबू पा सकेंगे कि अगर हम लीप फ्रॉग करें, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पे चलें। और इसके लिए हमने 8 शोबों का चुनाव किया है कि जिसमें एक बड़ी फोकस्ड अप्रोच के साथ हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की पॉलिसी को उसके स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चला रहे हैं। उसमें ज़राअत है, उसमें सनत है, उसमें सर्विस सेक्टर है, उसमें IT सेक्टर है, उसमें माइनिंग सेक्टर है, उसमें मैन पावर एक्सपोर्ट है, उसमें ब्लू इकॉनमी है, और उसमें क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं। इन 8 शोबों के अंदर हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। अगर आप मैन पावर एक्सपोर्ट ही ले लें तो हम बासानी $30 अरब की रेमिटेंस को $60 अरब तक अगले 5 सालों में ले जा सकते हैं। चूँकि इस वक्त आप IT के अंदर देखें, जितने नौजवानों को हम ट्रेन करें अनलिमिटेड डिमांड है। इसी तरह नर्सिंग का शोबा है, जितनी हम ट्रेनिंग करें अनलिमिटेड डिमांड है ग्लोबली। इसी तरह और कई शोबे हैं कि जिसके अंदर बाज़ स्किल्स की दुनिया में बहुत डिमांड है, और इस पर अब हुकूमत तेज़ी के साथ अपने सूबों के साथ मिलकर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उन्हें अलाइन कर रही है, ताकि जो आलमी मार्केट में जिन स्किल्स की डिमांड है उसके मुताबिक हम अपने नौजवानों को स्किल्स दें और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो सके।